السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آج 29 جون 2023 اور ہمارے یہاں جرمنی میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ان خوش قسمت پاکستانیوں کو عید مبارک جنہوں نے 1500 سال قبل کی تاریخ دوبارہ زندہ کر دی، جب ابو جہل نے مسلمانوں کے لیے عید پڑھنا، نماز پڑھنا، بازار سے خریدنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب پہ پابندی لگا دی اور ان کو 3 سال تک ایک وادی میں رہ کر وقت گزارنا پڑا۔ آج پاکستان میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کی عید منانا وہاں بند کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان تمام مسلمانوں کو جو ان حالات سے جان بچا کے پوری دنیا میں جا بسے عید مبارک۔ اور عید الاضحیٰ کے دن جب ہم عید کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں کہ جاتے ہوئے ایک رستے سے واپسی پہ دوسرے رستے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ عید الاضحیٰ کے مناظر دیکھیں گے۔ اسی طرح باقی دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ماحول کے مطابق عید منائیں گے، لیکن جو مسلمان پاکستان میں وہاں کے انتہا پسند مسلمان کہہ لیں یا انڈیا میں انتہا پسند ہندو کہہ لیں، ان کی وجہ سے عید نہ پڑھ سکیں، ان کے ساتھ ہم سب کی ہمدردیاں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیں جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے آج فرینکفرٹ میں، کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، چھٹی نہیں ہے، تو گاڑیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری جو عیدگاہ یا آپ سمجھ لیں کہ مسجد فرینکفرٹ کے اندر، اس کی چاروں اطراف اس وقت لوگ جوق در جوق عید پڑھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ منظر ہم کبھی پاکستان میں دیکھا کرتے تھے جو آج ہمیں یہاں جرمنی میں نصیب ہو رہا ہے۔ آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے دار ہیں وہاں زیادہ تر، لیکن اسی ملک میں مسلمانوں کو آج عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا کے اندر جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا وہاں عید پڑھنا، قربانی کرنا، اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، یہ دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا سینٹر ہے، ابھی ہم چلتے ہیں اندر کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، لگ رہا ہے کہ نماز عید جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Alle Dank gebührt Allah, da er uns erneut die Möglichkeit gegeben hat, das Eid al-Adha zu feiern. Im Volk und in jeder Gefolgschaft Allah der hat. ماشاءاللہ دوست ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں یہاں پہ، وہ گرمی میں شربت بہترین. جی ہمارا ساتھ خطبہ اندر جو عید کا چل رہا ہے، یہ دوست باہر ڈیوٹیوں والے کھڑے ہیں جن کی جمعہ والے دن یا عید والے دن یہاں انٹرنس پہ ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ ہمارا ماشاءاللہ ہر جمعے کو ہم یہ یہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور سال میں جب یہ عید وغیرہ آتی ہیں تو پھر ہمارا سامنے انشاءاللہ وہ والا جو مرکز دوسرا جو بلڈنگ یہ اس کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور پھر جو جگہ کا کوئی تھوڑا بہت کبھی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. Jener, der die finanzielle Möglichkeit hat und dies leisten kann und trotzdem nicht opfert, allmählich von diesem Gottesdienst ab und das Opfern von ihnen wird immer weniger. Einige Leute haben sogar die Almosenspenden und Kraft zum Opfern hat. Durch Manifest besteht in den jeder kann die versucht haben, sein Wort ایک بار پھر عید الاضحیٰ منانے کی توفیق دے رہا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قربانیوں کی عید ہے، جسے بڑی عید بھی کہتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے سنت ابراہیمی کے تحت دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں. وہ تصویری زبان میں یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان، مال، وقت، عزت اور اپنی عزیز سے عزیز تر چیز قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا. قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریق جاری فرمایا تھا، اور ان جانوروں کو جنہیں قربانی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے اور اس غرض کے لیے ان کے گلے میں بطور نشانی گانی ڈال دی جاتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے اور ان کی حرمت و تعظیم کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح قرآن کریم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے. چنانچہ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، جبکہ قابیل کی قربانی قبولیت کے درجے سے محروم ہوئی. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرتا ہے جو خلوص نیت اور تقویٰ سے کی گئی. اقدس میں عرض کیا اور ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام قربانی یعنی 10 سے 12 ذوالحجہ کو انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں اور چھری پھیری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کی سنت کی پیروی کی، اس جانور کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نیت سے قربانی کر رہے ہوں گے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن
لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کے برکت سائے میں جماعت احمدیہ ترقیات پہ ترقیات کرتے چلی جائے۔ اسی طرح پاکستان کے حالات کا آپ کو علم ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں اس سال انہوں نے پابندی لگا دی کہ احمدی نہ تو نماز عید کی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح نہ ہی قربانی کرنے کی ان کو اجازت ہے، اور جو کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آزادی سے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، اور ہم آسانی سے یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں وہ بڑی مشکلات میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور ان کے جو حالات ہیں ان کے اوپر آسان ہوں، اور وہ بھی آزادی کے ساتھ اپنی عبادات بجا سکیں، اور جو باقی دین کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ انہیں خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طرح اسی راہ مولا ہے پاکستان میں بھی ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہیں، ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ باعزت رہے کہ سامان ان کے کرے، اور باقی بھی جو بیمار ہیں اسی طرح جو مشکلات میں ہیں ان کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بیمار ہیں سب کے کاملات فرمائے، عاجلات فرمائے، اور جو مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے رہے بچے۔ تو آئیں ہم دعا کریں۔